بہت سارے مومنٹس ہوں گے جو آپ نے ہمیں دیے ایز اے نیشن کہ ہم آپ پہ پراؤڈ کر سکیں. آپ کے لیے کون سا مومنٹ تھا جب آپ کو لگا کہ ہاں آج میں نے کچھ اچیو کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے تو بہت سارے کیے ہوں گے جس میں ہمیں لگتا ہے کہ آپ نے بہت کچھ اچیو کیا, لیکن ایک پرسنل ہوتی ہے نا رائے کہ یہ ہوگا. اور دوسرا, کبھی کچھ ایسا موقع آیا کہ جب آپ کو تھوڑا سا بھی ریگریٹ ہوا ہو کہ نہیں مجھے شاید یہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اچھا, پہلی چیز یہ ہے کہ بہت سے مواقع ہیں, کیونکہ میں آپریشنس میں زیادہ رہی تو مجھے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں مجھے فیل ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی پرپسفلی بنایا ہے, مجھے پرپسفلی اس فیلڈ میں بھیجا ہے. ترکی کا آپریشن از ون آف جو خاتون ہم نے نکالی تھی, اور جس کے لیے ہم اندر جو 3 بندے تھے ایک سمجھیں اس کلیب اسٹرکچر کے اندر, تو ہم یہ کہتے تھے کہ نہیں ٹانگ نہیں کٹنے دینی, میکسیمم ہم رسک لے لیتے اور اوپر بھی ڈھال بن کے اس کے سر کے اوپر, کہ اس کے اوپر کنکر اس وکٹم کے اوپر نہ ہم پہ پڑتے رہے. تو ہم نے میکسیمم وہ آپریشن کیا. لیکن پرسنل لائف کے لیے واٹ آئی فیل کہ کبھی کبھی بندہ بہت تھک جاتا ہے. اٹس بین 19 years in the field and continuous یہی کام اور چیزیں چل رہی ہیں. تو جس وقت 2023 میں قرعہ اندازی ہو رہی تھی حج معاونین کے لیے, تو میرا نام اچانک سے نکل آیا. ماشاءاللہ. تو میں اپنے آپ کو اتنا کوئی وہ نہیں سمجھتی. آئی ایم ناٹ مطلب کوئی ایک ہوتا ہے نا جیسے دیکھ کے بندے کو لگ رہا ہوں, میں نہیں ہوں اس ٹائپ کی. تو میرا نا میری ہارٹ بیٹ ابھی پھر تیز ہو گیا. مجھے لگا کہ یہ اللہ دیکھ رہا ہے, بالکل ایسا ہی ہے, وہ نوٹس کرتا ہے, وہ کہتا ہے خدمت انسانیت سب سے بڑی چیز ہے. اور میرا یہ ریوارڈ ہے. مطلب وٹ آئی فیلٹ کہ مجھے نہیں پتا وہ اللہ تعالیٰ نے اصلاح کے لیے بھیجا یا کس کے لیے بھیجا, بٹ آئی فیلٹ لائک کہ یہ میرا ریوارڈ ہے. میری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے کہ میں وہاں پہ حاضری دے سکوں. اور پھر حج اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ فیمیل کو محرم چاہیے, فیمیل اس وقت اب تو پالیسی چینج ہو گئی ہے, تو گھر میں سے کسی کے ساتھ جانا ہے یہ خواہش ہوتی ہے. پھر تو یہ ساری دیکھیے اللہ نے مجھے کیسے چوز کر کے, اور جب میں وہاں وہ سب سے وہی چوز کرتا ہے بیسیکلی. جب میں وہاں پہنچی تو پہلے مکہ میں میری ڈیوٹی لگی, مکہ کی ڈیوٹی کے بعد حج جب وہ ہوا تو ہمیں مدینہ بھیجنا ہوتا ہے 1 دن کے لیے. تو میں نے خواہش ظاہر کی اپنے سینئرز جو تھے ریلیجیس افیئرس کے کہ میں نے نا وہاں کے حاجیوں کی مدد کرنی ہے. تو سب کہتے تھے کہ یہ پاسبل نہیں ہے, جن کی ڈیوٹی مدینہ میں لگی اور مدینہ میں ہوتی ہے جو حج کے. صحیح سے سم ہاؤ کچھ اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دی تو میری ڈیوٹی لگی, اور میری ڈیوٹی بھی لگی ریاض الجنہ پہ. ماشاءاللہ. تو وہ میں اپنی ذات کے حوالے سے جب کبھی میں سمجھتی ہوں کہ مجھے کوئی بہت اعزاز ملا ہے, جیسے مجھے یہاں پہ بہت سے ایوارڈز ملے ہیں, گورنر ایوارڈ ہے, ISPR نے پرائڈ آف پاکستان دی ہے, مجھے پرائم منسٹر نے بھی تعریفی اسناد دی ہوئی ہیں, پریزیڈنٹ سے بھی ملا. لیکن جو میں اپنی ذات کے اندر دیکھتی ہوں کہ میری اچیومنٹ مجھے فیل ہوتی ہے نا, وہ میں کہتی ہوں میری سلیکشن فار حج ہے. اور آئی وش کہ میری دوبارہ بھی ہو, اور میری جو کبھی خود کے لیے کچھ مانگنا ہونا میری یہی خواہش ہوتی ہے. اور اگر اس طرح سے دیکھوں, آپریشن کے لحاظ سے دیکھوں, تو آپریشن میں یہ جو ترکی میں کیا, ہاں ایک لمحہ تھا گکھڑ پلازا جب گرا تو 13 فائر فائٹرز شہید ہوئے تھے. اینڈ مائی کولیگ جو اس انسیڈنٹ پہ ڈائریکٹلی پہلے تھے وہ بھی انجرڈ ہو گئے. اور وہ سچویشن بالکل مطلب انفارگیٹیبل ہے, بیکاز میڈیا والے ظاہر مجھ سے کویسچن کرتے تھے, میں ان کو بتاتی ہوتی تھی, تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ, ہم نے سنا ہے کہ آپ کے 4 لڑکے شہید ہو گئے. تو میں نے بڑا ریئیکٹ کیا آگے نا, Who said? Why you are saying? معجزے بھی تو ہوتے ہیں نا. ویٹ, آپریشن میں چلا جاتا ہے انسان. میں وائرلیس پہ کمیونیکیشن کری, ڈیٹا کلیکٹ کری, ساری جو میں اپنے کام انسیڈنٹ سائٹ پہ کری, لیکن میں کسی کو یہ نہ کہنے دوں کہ آپ یہ کہیں, بیکاز اس میں 1-2 فیملیز بھی آ کے ادھر انسیڈنٹ سائٹ پہ کھڑی تھی جن کے بچے اندر دبے ہوئے تھے, اور میں یہ قبول نہیں کر پا رہی تھی کہ میں ان کو کیسے ڈسکریج کروں. اور پھر جو ہمارا کرو تھا وہ سب سے آگے تھا, اور چوتھے دن ان کی ڈیڈ باڈیز ہمیں جب ملبے سے مل رہی ہیں, تو وہ مجھے اتنا میں ٹروما میں چلی گئی تھی کہ مطلب میں کہہ رہی تھی کہ یار انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے, پروفیشنل بھی ہیں ساری چیزیں. پھر میں نے اپنی ایم فل کی اسٹڈی کی, تو میرا ٹاپک یہی تھا جو US کے جرنل میں پبلش ہوئی تھی, وہ بھی اسی کے ہاؤ ٹو امپروو دس, کیسے بچا جا سکتا ہے, منیمائز کیا جا سکتا ہے, ہم اس کو منیمائز کر سکتے ہیں. کہ میری اتنی زیادہ, حالانکہ میرا ان میں سے جو لڑکے تھے ہمارے
ایک بچے کو صرف 1 سال ہوا تھا، یعنی وہ 20th سے 20th کا سفر تھا. اور اس کی ماں سے آپ پوچھیں نا، جب وہ ہمارے پاس آتی تھی، اب وہ فوت ہو گئی ہیں، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، تو بندہ ان کی سٹوریز ان کے گھروں میں جاتا تھا نا، کانٹ ٹالریٹ، بیکاز وہ پروفیشنل ہے. ہمیں اتنے عرصہ لگا کے تربیت دی جاتی ہے، ہم رسک لیتے ہیں ان لوگوں کے لیے. ہم دیکھیں یہاں پہ خدا نخواستہ کچھ ہوتا ہے 365 میں، اللہ نہ کرے، اللہ آپ کو بچائے، یہ آپ کے آنر کی رسپانسبلٹی ہے، یا فائر سیفٹی میجرز کریں، ٹھیک ہے. اور اگر کچھ ہوتا ہے تو آپ کے لوگ باہر بھاگیں گے، چلے جائیں گے، ہمارے لڑکے اندر جاتے ہیں، رسک لیتے ہیں، بچاتے ہیں. آپ سوچیں نا، ایک ایسے مال کے لیے جو کہ پروفٹ کسی اور کو دے رہا ہے چیزیں، لیکن اس کے لیے وہ کرو جا رہا ہے پاکستان میں سیلف لیس ہو کر، بالکل ان کی قربانیاں، یعنی کسی اور وہ ہو سکتا ہے اپنے گھر کے واحد کمانے والے ہوں. بالکل ایسے ہی. تو یہ چیزیں دل کو ایسے ہوتا ہے، یار میں پتہ نہیں کیا بن جاؤں، میں ان لوگوں کو یہ کر دوں کہ جو بزنس مین ہوگا وہ لازمی اپنی چیزوں میں انشور کرے گا، ورنہ ادروائز ان کو ان کے لیے قانون بہت سخت ہوگا، کیونکہ یہ جانیں آسان سستی نہیں ہونی چاہیے. بالکل ایسا. تو یہ ہوتا ہے سم ٹائم، سب چیزوں کا متبادل ہے، انسانی جان کا کوئی متبادل نہیں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں ہمارا ادارہ جس طرح سے ایفرٹ کر رہا ہے، سیکرٹری صاحب خود کوشش کرتے جاتے ہیں، حکومت، ہر حکومت میں، اور یہ چیزیں حکومت کی بھی کوشش ہوتی ہے. انہوں نے قانون بھی اس طرح کے، ابھی پنجاب بلڈنگ سیفٹی کا جو قانون بنا، 50 فٹ سے اوپر جتنی بھی بلڈنگز ہیں ان کے اندر فائر سیفٹی کے میئرس کو لازمی، اور ان کی انسپیکشن ہو رہی ہے، ایمرجنسی رسپانس ٹیمز بنائی جا رہی ہے جس کی ہمیں تربیت دے رہے ہیں. تو یہ ساری وہ ایفرٹس ہیں جو اس کا ہی کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ لنکڈ ہیں جو گکھڑ پلازا کا انسیڈنٹ ہوا تھا. کیونکہ ہم لوگ وہ ہیں جو فرسٹ رسپونڈرس ہیں، اور ہم وہ ہیں جو کہ آگے خطرہ لے کے آگے کو جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ مینڈیٹری نہیں ہے. مطلب مجھے اپنی سیفٹی، انٹرنیشنل گائیڈ لائنز یہ کہتی ہیں کہ اپنی سیفٹی اور اپنے کرو کی سیفٹی کو مد نظر رکھ کر آپ نے انٹر ہونا. یہ نہیں کہیں لکھا ہوا کہ آپ کوئی فرشتے ہیں تو آپ اچھل کے، لیکن ایکسپیکٹیشن لیول بہت ہائی ہوتا ہے پبلک کا. میں اس اب وہ ساری چیزیں کرنے کے بعد بھی آپ دوبارہ یہ بناتی ہیں اور آپ اس میں یہ چیزیں نہیں کرتی، تو آپ ڈیزرو کرتی ہیں کہ پھر آپ کے ساتھ وہ ہو. مطلب ایک انسان کا ری ایکشن آتا ہے کہ ہماری لوگ جوان چلے گئے، ان کے گھروں کی حالت شاید کوئی پوچھنے والا اس طرح نہ ہو، تو آپ کس کے لیے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں میرے خیال میں، میری سب سے ریکویسٹ ہے، ہم بھی ٹیمیں بناتے ہیں، ٹرینڈ کرتے ہیں. پہلی بات ہے کہ جہاں آپ بیٹھیں پلیز ٹیک کیئر کہ یہ بلڈنگ سیف ہے کہ نہیں ہے، اور جس جگہ کام کرنے جائیں ان کو سینسٹائز کریں، اپنی بلڈنگ کی ٹیمیں بنائیں، فائر ایکسٹنگوشر پلیسمنٹ کریں، آپ فرسٹ ایڈ باکس لگا ہوا ہو تاکہ ان کیس آف ایمرجنسی آپ اس میں رسپانس کر سکیں فوری. دیکھیں جو بھی آپ کا انفراسٹرکچر ہے روڈ کا، وہاں پہ ایمبولینس آنی ہے، فائر ٹرک آنا ہے، اٹ ول ٹیک ٹائم، اینڈ ٹل دا ٹائم آپ کی اپنی اندر ٹیم ہونی چاہیے جو کہ رسپونڈ کرے اور اچھے طریقے سے کرے تاکہ بڑے سے بڑے نقصان کو کم کیا جا سکے.